ہم کو سب کو شدت سے انتظار تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کا خطاب آج بھی تھوڑی دیر کے بعد اور انشاءاللہ العزیز کل بعد از نماز عشاء چوک ختم نبوت کی سخانی بازار میں بھی انشاءاللہ حضرت صاحب کا بیان ہوگا۔ آج جس طرح آپ جذبوں کے ساتھ آئے اور کافی ساتھی اسلام آباد میں جو ساتھی آپ یہاں تشریف لائے، ایسے حالات میں بھی میں آپ تمام ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آج مسلسل 10واں دن ہے۔ اسی طرح سردی میں آپ ان چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہیں اور آج 10واں دن بھی ہے اور آپ مسلسل 10 دن سے ان جلسوں میں اسی طرح شرکت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، رزق، اولاد، اعمال صالحہ اور علم میں بھی برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ کے ہمارے دلوں کی دھڑکن، سرمایہ اہل سنت، فخر علماء دیوبند، مبلغ اسلام، ترجمان اسلام، سیف بے نیام، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ آپ کے سامنے سیرت کانفرنس کے زیر عنوان اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، جرت من غیرت من، جرت من غیرت من، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، میزبان حضرات اور پنڈال میں تشریف فرما معزز سامعین، مولانا حسین احمد نے بتایا کہ 10 دن سے مسلسل
آپ حضرات یہاں تشریف فرما مختلف قسم کے خطباء اور علماء آئے ہیں، انہوں نے آپ کی جھولیاں بھر دی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی مشہور اور معروف اور کوئی موٹی سی بات چھوڑی ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا سبق آپ کو سنائے، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جو اسباق وہ آپ کو پڑھا چکے ہیں، سنا چکے ہیں، میں ان میں سے کسی خطیب کا سبق دہراؤں گا تو آپ بھی حیران ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ کھودا تو پہاڑ لیکن نکلا چوہا۔ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو دیگر خطباء اور علماء سے ہم سن چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس بہانے سے انجمن تبلیغ قرآن و سنت سالانہ امتحان جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ حضرات مولانا حسین احمد کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے اور غلط سبق ان کو سنایا ہے کہ اس بلوچ مولوی کو بھی بلاؤ۔ ہماری تقریریں بلوچی میں، سندھی میں، بروہی میں، ان زبانوں میں اپنے علاقوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہاں کے سیدھے سادے قسم کے لوگ ہیں، یہاں میرے خیال میں ہماری دال گلتی نہیں ہوگی، لیکن اس بہانے سے آپ حضرات کی مبارک چہروں کی زیارت ہو ہی جاتی ہے اور مولانا کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ بہت سے علماء ہیں پشاور، چونکہ علم و عمل کا مرکز ہے، مولانا کی اس بلانے پر اس بہانے سے یہ ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے، آپ حضرات کی زیارت ہو ہی جاتی ہے۔ رات کافی بیت چکی ہے اور مغرب سے لے کر کے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ میری گزارش آپ سے ہوگی، دنیا میں ہر بندے کی یہ چاہت ہے اور ہر بندے کی تمنا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، جتنے بھی فرقے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہے اور اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تک میری رسائی ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر اس سلسلے میں سوالات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بہت سے لوگوں نے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دوڑ لگائی کہ اللہ تک ہماری رسائی کس طرح ہو جائے۔ طریقہ نبی کا تھا، سنت نبی کی ہوا کرتی تھی، ہدایت اور رہنمائی نبی کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے اور کامیاب اس دنیا سے چلے گئے۔ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مطابق چلے، یا اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کسے باشد سوالات انبیاء، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے مطابق جو لوگ چلے، اللہ تک ان کی رسائی ہو گئی۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے غلو بھی کیا اور اپنا ذہن اور اپنی عقل انہوں نے استعمال کی، محبت میں آ کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ محبت ہی میں اور محبت میں غلو کر کے مقصد تو اللہ تک رسائی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کروڑوں سال گزر گئے اور اللہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہوگا، اللہ کو ہاتھ بٹانے کی ضرورت بھی ہوگی، لہذا اللہ کے لیے کوئی بیٹا تو ہونا چاہیے، اور ہماری مارکیٹ میں کون بیٹا بننے کے قابل ہے؟ تلاش کرتے کرتے عام ہیرو خیرو نتھو خیرو کو ہم اللہ کا بیٹا بنائیں گے بھی نہیں۔ آپ کے ہاں یہ مچھلی بازار ہے کہ کسی مچھلی بیچنے والے کو کسی کو اٹھا کر کے اللہ کا بیٹا بنائیں یا کسی وکیل کو بنائیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے نگاہ دوڑائی تو انہوں نے کہا کہ ہماری نگاہوں میں اور ہماری دانش کے مطابق جو برگزیدہ ذوات قدسیہ میں سے اگر کوئی ذات ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لہذا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
ہم اللہ کے نذران عقیدت اس طرح پیش کریں گے، اللہ ہماری اس نظر کو قبول فرمائے کہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے پاک ہستی وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لہذا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، قالت کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہود یہ عقیدہ رکھنے لگے، ان کا یہ عقیدہ بنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے تلاش کیا تو انہوں نے کہا کہ کائنات کے اندر حضرت مریم سے زیادہ پاکیزہ کوئی خاتون نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کی بیوی بنائی، اور حضرت مریم کے بیٹے کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محبت میں آ کر کے دونوں کو قرآن نے خطاب کر کے کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حد سے زیادہ تجاوز نہ رکھو۔ ناخن رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ناخن زیادہ بڑھ جائے تو وہ کاٹنا اس کو واجب ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ پر حد سے زیادہ اپنے غلو کی حدود شریعہ کو آپ تجاوز کر گئے۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، سچی بات کہا کرو جو واقع کے مطابق، حقیقت کے مطابق جو بات ہو۔ اور اللہ کے بندو، حقیقت تو یہی ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکلان الطعام، کھانے کے محتاج ہے، ماں بھی محتاج ہے اور بیٹا بھی محتاج ہے۔ جو کھانے کے محتاج ہوں، پینے کے محتاج ہوں، سردی کے محتاج ہوں کہ سردی سے اپنے آپ کو چھپائیں، لباس کے بھی محتاج ہوں، گرمی سے چھپنے کی جگہ، گرمی سے بھی ڈرنے والے، گرمی سے بھی متاثر ہونے والے، اور سانپ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو، بچھو بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو، اس قسم کے لوگوں کو کیسے اللہ کے پارٹنر بناتے ہو اور اللہ کا بیٹا کس طرح بناتے ہو؟ یہ اللہ بننے کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ عیسیٰ، اگر آپ کو اس پر تعجب ہے، بغیر باپ کے اگر پیدا ہو چکا ہے، تمہارا ایک گروپ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ خدا بننے کے اور الہ بننے کے قابل کون ہوگا؟ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے، تو فرشتوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، عیسیٰ کی تو ماں تو ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ خود اس میں آر محسوس نہ کرتے، نہیں کرتے، تکبر بھی نہیں کرتے، وہ اس میں شرماتے نہیں، وہ خود بتاتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا محتاج ہوں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور وہ فرشتے جو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہیں، بل عباد مکرمون، وہ خود خدا کے محتاج ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس طرح نہ کرو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ پھر جوش میں آ کر کے ہر گروپ، کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر طائفہ اس بات پر نازان ہے اور خوش ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو کچھ میرا نظریہ، میرے عقائد، جو کچھ میرا دین، میرا مذہب وہ ٹھیک ہے، باقی کسی کا مذہب ٹھیک نہیں۔ جوش میں آ کر کے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ دونوں آپس میں لگے۔ تیسرا گروپ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، کہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، کہا کہ فرشتے وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، لیڈیز ہیں اور خواتین ہیں، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیاں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں، اور فرشتے انہی کے بطن میں سے پیدا ہے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں انہوں نے نسب ثابت کر دیا۔ جنات کے سردار وہ اللہ کے سسرالی ہے، اللہ کے سسر ہے جنات اور ان کے سردار، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کے بطن سے اور ان کے پیٹ سے فرشتے پیدا ہیں۔ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔
आसफाकुम बिलबनीन, अल्लाह तुम्हें यह है कि बेटों के साथ मुंतखब करे, चुन ले, और अल्लाह अपने लिए बेटियां, ये किस तरीक़ा पर तुम फैसले करते हो। तुम्हें अगर किसी के तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारी बेटी घर में पैदा हो गई है, तो यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिर बिही अयुमसिकु अला हुनिन अम यदुसुहु फी तुराब, छुपाता है कि मेरे कोर के अंदर लूर पैदा हो गई है। मैं इस लूर को किस तरीक़ा पर, लड़की को किस तरह लोग मुझे बता देंगे, लड़की मेरी किस तरह, अपने लिए लड़की पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह के लिए लड़कियां, फरिश्तों को लड़की तुमने बना दिया। ये सारे जो ग्रुप हैं, ये सब के सब ये मोहब्बत में गुलूव करके किसी ने अल्लाह का बेटा ईसा को बनाया, किसी ने उज़ैर को बनाया, और किसी ने फरिश्तों को पाकीज़ा मुक़द्दस जमात समझ करके अल्लाह की बेटियां बनाई। ये सब कुछ मोहब्बत में आ गए। आदमी से गलती हो जाती है। अपने जहन से जब सब कुछ ईजाद करता है, तय करता है, तो अपना जहन फिर वो ठोकर खा जाता है, अपनी अक्ल वो गलती कर जाती है। ये सही नहीं है। ऐसे मौके पर सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, आप तक किस तरह रसाई होगी, कहीं हमसे गलती न हो जाए, कहीं हम वो जिस तरीक़े पर नसारा पर वईद वारिद हो गया और ईसाइयों, यहूदियों पर और मुशरिकीन मक्का पर हमसे कहीं इस मोहब्बत के सिलसिले में गलती भी न हो जाए। आपने ख़ुद तंबीह करके फरमाया भी, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा अल मसीह इब्न मरियम, मुझे इस तरीक़े पर हद से न बढ़ाना। मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मखलूक हूँ, मेरा खालिक वो अर्श वाली ज़ात है, मैं आबिद हूँ, वो माबूद है, मैं मरज़ूक हूँ, वो राज़िक है, मैं साजिद हूँ, वो मसजूद है, मैं मोहताज हूँ, वो समद है, जिसके तरफ मैं अपनी सारी ज़रूरतें उसी की बारगाह में पेश करता हूँ। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा अल मसीह इब्न मरियम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दियत को पहले बता दिया। और आसमान पर मेराज पर जब आप तशरीफ़ ले गए, इस मौके पर डर था और ख़तरा था कि आसमान पर गए, आज का कोई मौलवी ये कह दे आसमान पर तो इंसान जा नहीं सकता। जो आसमान पर गया यकीनन वो रब का पार्टनर है, वो अल्लाह का पार्टनर है, अल्लाह का शरीक है। इस मौके पर उलूहियत का ख़तरा था कि अल्लाह का पार्टनर कोई उसको न बनाए। अल्लाह ने इंसान को लगाम देने के लिए ये भी बता दिया, जहाँ इस वाक़े को बयान किया 15वें पारे में इब्तिदाई आयत में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, जो मेरे पास आ रहा है, जिनको मैं ज़मीन से उठा करके सातवें आसमान के ऊपर अर्श। और हाफिज़ इब्न क़य्यिम के बक़ौल, वला तुनकिरू अन्नहु क़ाइदु वला तुनकिरू अन्नहु युक़िदु, इससे इनकार न करो, ताज्जुब न करो, मोहम्मद गए, अल्लाह ने आपको अर्श पर बिठाया, इसमें कोई ताज्जुब न करो। बावजूद इसके कि अल्लाह पाक ने अर्श पर भी बिठाया, 7 आसमानों को तय करके आप ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी फरमाया रिसालत का ऐलान बाद में कर लेना और अब्दियत का ऐलान पहले कर लेना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बताया कि आप क्या लेकर के मेरे लिए आया। फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत ने फरमाया सिर्फ मेरे लिए सलामती नहीं, अल्लाह के तमाम नेक बंदों के लिए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। हज़रत ने फिर ये अपील की। उसके बाद जिब्रील ने बता दिया कि आपने तो नजराना पेश किया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह ने आपको बताया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आपने उसमें इजाफा किया कि पूरी उम्मत और उम्मत के नेक लोग इसमें आ जाए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। जिब्रील ने बताया जब ये हो गया, तेरे रब ने इस मकाम पे आपको पहुंचाया, बावजूद अब्दियत के इस मकाम पर पहुंचे, मैं जिब्रील ऐलान करता हूँ मेरे तरफ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी अल्लाह की वहदानियत का कायल, फरिश्ते सारे के सारे कायल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं जिब्रील भी ऐलान करता हूँ कि तू फिर भी खुदा नहीं है, तू अबद है और अल्लाह का रसूल है। कहीं ऐसा न हो कि इसको कोई है कि आप बता दे कि आसमानों पे चला गया। हमारे बाज़ दोस्त, आप जानते भी, मैं भी जानता हूँ, वो कहते हैं कि सिर्फ अहमद की मीम को हटा दो, अहद और अहमद का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मीम का फ़र्क। अहद चूँकि अहमद जो है ना आसमानों पे चला गया और जब अर्श पर जा कर के बैठ गया
تو پھر احد میں، احد تو آپ جانتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد میں اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے. اس میم کو ہٹا دو تو احمد کے میم کو ہٹائیں گے تب وہ بھی احد بنے گا. دونوں کے دونوں ایک ہی ہے. مولوی جب اتنا بڑا مولوی اس قسم کی بات کرے، خدا جانے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ مولوی بکری چراتے رہے یا کہاں. اس نے قرآن پڑھا بھی ہے، حدیث اس نے پڑھی بھی ہے. اس قسم کی باتیں جب مولوی کرے. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. بندہ بندہ ہے جتنا بھی بڑا ہو، بندہ بندہ ہے جتنا بھی بڑا ہو. والرب رب، رب رب ہے. وان تنزل، اگرچہ آسمان دنیا پر نزول فرمائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کے موقع پر حق تعالی شانہ سمائے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ جو نادم اور پشیمان ہو، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے چاہے، میں اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی بھوکا، میں پروردگار اس کی جھولی رزق سے بھر دوں. العبد عبد وان ترقى، بندہ جتنا بھی بندہ ہو، جتنا بھی بڑا ہو. یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں. میں بعد میں پھر سیرت پہ آ جاؤں گا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم کبھی بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر چونکہ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے پٹھان، میں ایک بلوچ ہوں. ہمارے بلوچ اور پٹھان جب کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو پھر باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. انڈے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، مچھلی جب کھائیں تو پھر یہ کہ دماغ ان کا گرم ہو جاتا ہے. پھر آدمی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. پشین کے ایک پٹھان نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. مولوی صاحب تو ہمارے مولانا عبید اللہ خزداری، آپ نے نام سنا ہوگا، بلوچ ہیں، ہمارے عزیز ہیں اور بڑا ماہر آدمی ہے صرف نحو کے. ان کے پاس پڑھتے رہے لیکن علم زیادہ ہضم نہ ہو سکا. آخر کار کہا کہ ملا بننے میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، حافظ بننے میں، قاری بننے میں. اس سے ظاہر ہے کہ اتنے لوگ نذرانے پیش نہیں کرتے، لہذا نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. آخر کار پٹھان نے، پشین کا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں. تیز اتنا تھا کہ کوئی بھی مولوی اس سے بات کرے تو فوراً وہ خاموش کرائے ان کو. میرے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے ان سے گفتگو کریں اور کچھ ان کو سمجھائیں. تو اگر یہ پھر بھی بعد میں انکار کرے گا، باوجود سمجھانے کے اور باوجود خاموش ہونے کے پھر بھی اگر ڈٹا رہے تو پھر ڈنڈوں سے ہم اس کا علاج کریں گے. مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھاتا. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب سے ہمیشہ نبی بنتے ہیں، پنجاب سے کوئی خدا بنتا ہے اور ہمیشہ پنجابی بنتے ہیں. پٹھانوں کا بھی تو حق ہے، جانے دو. میرا ان کا بھی، ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی جانے دو. آپ نے پھر دیکھا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پشین کے اندر ایک بندہ گیا اور جہاں حضرت یہ ہے کہ بیان فرما رہے تھے، وہ گیا، کہنے لگے میں آپ کی امت میں منتقل ہونا چاہ رہا ہوں، بھرتی ہونا چاہ رہا ہوں آپ کی امت میں. مجھے امتی بناؤ، مجھے سینے سے لگاؤ، میرا سینہ جلا ہوا ہے. جب نبی کا اور مہدی کا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگے گا تو میرے سینے کے اندر نور منتقل ہو جائے گا، میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا. سینہ میرا جلا ہوا، اے نبی، اے مہدی مجھے سینے سے لگاؤ، جلا ہوا، تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں. مہدی نے جب اس کو سینے سے لگایا تو دڑام سے وہ بم پھٹ گیا، امتی اور نبی دونوں شہید ہو گئے. ہمارے ہاں جتنے کتے ہوتے وہ شہید ہوتے اور جتنے خنزیر مرتے ہیں وہ شہید ہوتے. باقی جو مولوی کبھی کوئی مرتا ہے، صوفی مرتا ہے، عاشق رسول مرتا ہے تو کہتے جام بحق ہو گئے. اخباروں میں آتا ہے کہ جی جام بحق ہو گئے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بڑے بڑے اشارے، جیسے کہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی، میں کبھی مذاق کرتا ہوں، ہم غریب کبھی ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے 1.5 سال سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے آپ سے کبھی ملاقات نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب اپنے تبلیغی ساتھی ملتا ہے کہتے ہیں اللہ کے ولی آپ کہاں تھے؟ سمجھ میں نہیں ہے. اب میں اتنا بڑا مولوی، لیکن انہوں نے یہ کہ مجھے کیا کہا، اللہ کے بندے آپ کدھر تھے؟ اللہ کے بندے. اور وہ جو تبلیغی جس نے چلہ لگایا تو وہ کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے بہت محبوب ہے یہ جماعت، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کہتے ہیں
اللہ کے ولی تیری دید کو ہم ترس رہے ہیں. اللہ کے ولی مجھے بندہ کہہ دیا, آپ کو بندہ کہہ دیا, اس کو بندہ کہہ دیا, لیکن جس نے چلے لگائے وہ اللہ کا ولی ہو گیا. یہ بھی کمال ہے ان کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اخبارات, ہمارے جرائد اور ہماری میڈیا بھی وہ اس قسم کی ہے کہ جتنے مولوی اور صوفی عاشق رسول توحیدی ہو اگر وہ مر جائیں تو وہ سارے کے سارے جام بحق ہو جاتے ہیں, وہ جام بحق ہو جاتے ہیں. اور کتا اور انگریز کا پٹھو اور کوئی بےایمان جب مرتا ہے کہتے شہید ہو گیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آپ مہینے 2 مہینے کے بعد ان کے شہید کی قبر کو کھود کر کے دیکھیں, کتے کی مردار کی بدبو اس سے ہوگی, اور جو جام بحق ہو چکا ہے 10 سال کے بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو خوشبو آ جائے گی انشاءاللہ. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کو آپ کی حکومتوں نے اور لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شہید ہے, یہ جام بحق ہے. چنانچہ ہمارا ایک پھرا دماغ ایک مولوی ہے, وہ منگل ہے, تو اس نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی جن کو تم شہید کہتے ہو فلاں 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 فرقے کے فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں چند بندوں کے نام بتاتا ہوں, ان کی قبر کو کھود کر کے دیکھو, اگر خوشبو نہیں آئی تو ابھی مجھے یہیں پر شوٹ کرو, اور آپ کے بندوں کے قبروں کو کھود کر کے اگر کتے کے مردار کی بدبو نہیں آئی تو پھر یہ کہ مجھے شوٹ کرو. اس کے لیے کوئی بھی تیار اس وقت بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں. وہ حاجی رفیق صاحب ہے اور بہت بڑا سرمایہ دار ہے, بہت بڑے آدمی ہے, کوئٹے کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے, آپ نے بھی نام سنا ہوگا. وہ للکار للکار کر کے کہتا ہے, ہمیشہ انتظامیوں کو بھی کہتا ہے, دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ جو تمہارے شہداء ہیں ان کی بھی قبر کھودیں, اور جو ہمارے جام بحق ہیں ان کی بھی قبر کھود کر کے دیکھیں, پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی, باوجود اس جلالت شان کے, باوجود اس مقام کے, باوجود اس مرتبہ کے, پھر بھی آپ فرماتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اور معراج کے موقع پر بھی یہی فرمایا. ایک چیز آپ سے بھی عرض کروں گا, میں نے عرض کیا کہ پٹھان اور بلوچ موٹے دماغ کے مالک ہوتے ہیں, وہ زیادہ بات نہیں سمجھتے. خیال کر لینا اللہ کی صفات کے اندر العزیز بھی ہے, الجبار بھی ہے, غفار بھی ہے, قہار بھی ہے, عزیز ذو انتقام پکڑنے والا بھی ہے, یحیی مردہ جانوں کے اندر جان ڈالنے والا, یمیتو روح کو نکالنے والا. دو چیزیں آپس میں ضد, یحیی زندہ کرنے والا, یمیت مردہ روح کو نکالنے والا, عزیز ذو انتقام, غفار, قہار, جبار, مومن, یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. المتکبر متکبر, لیکن متکبر کے جو مقابل ہیں تواضع, عاجزی, انکساری, اللہ کی صفات میں کوئی عاجزی والی صفت آپ کو نہیں ملے گی. یہ قرآن کے ابتدا میں آپ جو دیکھیں 99 صفات, ویسے تو ہزاروں صفات ہیں اللہ کے, لیکن اللہ کی صفات میں تکبر تو آپ کو ملے گا, متکبر. وہ ہمارے جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ پی ٹی آئی میں کوئی نعرہ لگا رہا ہے, نعرے تکبر, دوسرے کہتے ہیں اللہ اکبر. مدینہ کی ریاست پھر کیوں قائم نہیں ہوگی؟ نعرے تکبر اللہ اکبر, نعرے تکبر اللہ اکبر. باوجود اس جلالت شان کے, اس مقام کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبداللہ ہے, پھر بھی رسول ہوں, اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ طے شدہ ہے, بعد از خدا توئی, قصے مختصر, اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ بروز حشر, قیامت کے دن میرا حشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ ہو. ایک صحابی مجلس میں آ کر کے ایسے دیکھتا تھا اور پھر روتا تھا, پھر ایسے دیکھتا تھا انصار میں سے, پھر روتا تھا. فرمایا یا رسول اللہ, قیامت کے دن آپ جنت کے اونچے منزلوں میں, بالائی منزلوں میں ہوں گے, ہم غریب آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ پتہ نہیں ہماری تشکیل کہاں ہوگی, ہماری تشکیل کہاں ہوگی, ہمیں کہاں بھیجا جائے گا, کس طریقے پر آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی, آپ کی زیارت کس طرح نصیب ہوگی. مسلمان متوجہ ہو جائیں. فرمایا آسان طریقہ ہے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, اللہ رسول کی جو اطاعت فرمان برداری کرے گا, اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے نقشے کے مطابق,
اور نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وہ انعام یافتہ جماعت میں ان کی بھرتی ہوگی، تشکیل انعام والی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور وہ انعام والی جماعت من النبیین انبیاء ہے، والصدیقین صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی اچھے ہیں، انہی کو اپنا دوست بنا دو، ان سے کوئی اچھا دوست کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں، ان سے زیادہ کوئی اچھا دوست بھی نہیں۔ دوستی جو ہوتی ہے، محبت جو کسی سے ہوتی ہے، خیال کر لینا، کسی کے جمال کے بنیاد پر، کسی کے کمال کے بنیاد پر، کسی کے نوال اور عطا اور سخاوت کی بنیاد پر، اور کسی کے رشتے اور قرب کی وجہ سے، خیال کر لینا میرے دوستوں، کمالات کے بنیاد پر وکیل ہے لیکن مفسر نہیں ہے، کوئی مفسر ہے قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا، کوئی مولوی مفتی ہے لیکن قاریوں کی جیسے قرآن نہیں پڑھتا، قاری صاحب اچھا قرآن پڑھتا ہے مفتی نہیں ہے، حافظ صاحب ہے قرآن اس کو یاد ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ترجمہ نہیں جانتا، اور کوئی قاضی ہے تو پھر باقی خوبیاں اس کے اندر نہیں ہے۔ صوفی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ٹوپیاں ہماری پیروں کی 150 سوراخ ان میں ہوتے دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بخدا میں نے دیکھا ان پیروں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ان پیروں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ان میں بعض اس قسم کے اردو خوان قسم کے ہیں، ایک مولوی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، منطقی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حافظ ہے تجوید صحیح نہیں، تجوید ہے حافظ صحیح نہیں، حافظ نہیں ہے، مفسر ہے محدث نہیں، محدث ہے مفسر نہیں، مفتی ہے محدث نہیں، قاضی ہے مفسر نہیں، یہ ساری خوبیاں پھر آدم علیہ السلام کے علوم الگ، ان کے کمالات الگ، نوح علیہ السلام کے علوم الگ، ان کے کمالات الگ، ہر نبی کے علوم اپنے زمانے کے اعتبار سے الگ الگ، ابراہیم علیہ السلام کے علوم الگ، توحید میں سب کے سب مشترک لیکن ان کے علوم الگ، ان کے کمالات الگ، اسماعیل علیہ السلام کے علوم الگ، ان کے کمالات الگ، لیکن خیال کر لینا یہ سارے کمالات 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات، دنیا کے اندر جتنے مفید قسم کے علوم ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے ایک جملے میں ختم کر دیا، فرمایا بات اگر کہ کمال کی ہو علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے علم اللہ نے میرے سینے میں جمع کر دی۔ میں نے بہت دیکھا مولویوں کو، آپ کے ایک خطیب صاحب بس آپ سمجھ جائیں اس کو۔ ایک دفعہ جامع فاروقی میں آ گیا، میں 28 سال وہاں امام رہا، اور ابھی 2013 میں اور 14 میں پھر یہ ہے کہ اپنا مدرسہ میں نے 30-32 سال میں جامع فاروقیہ میں، تو ایک بہت ہی بڑا خطیب، آپ تو سمجھ گئے نا میری ٹوپی گر گئی، بہت ہی بڑا خطیب، بس یہ ہو گیا۔ خطیب صاحب نے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا بیان تھا مغرب کی نماز کے بعد، تو مغرب کی تو ظاہر ہے کہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، میں نے اس کو چونکہ وہ مسافر تھا لیکن مغرب میں تو مسافرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، 3 رکعتیں ہوتی ہیں، میں نے خطیب صاحب کو آگے کیا، خطیب صاحب نے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، جب اس نے یہ پڑھا الامان الحفیظ، الامان جیسے ماتم کرنے والی عورتیں جو ماتم کرتی ہے اس انداز میں پڑھنے لگے۔ ہمارے حضرت شیخ نے نماز کے بعد مجھے کہا الو کا پٹا آپ کو کس نے اجازت دی کہ اس کو آگے کرو، آپ کو کس نے کہا ہے؟ کیوں اس خطیب کو، اس کو تو قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں، حروف کی ادائیگی اس کی صحیح نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا کہ کوئی مفسر ہے پھر وہ قاری نہیں، اور کوئی قاری ہے مفسر نہیں، مفسر ہے محدث نہیں، محدث ہے پھر فقی نہیں، فقی ہے صوفی نہیں، یہ سارے کمالات مولویوں کے اور انبیاء کے سارے کمالات آپ نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، سارے علوم اللہ نے میرے سینے میں جمع کر دی، بس بات ختم۔ نبی اس قسم کے ہم نے دیکھے، اس قسم کے نبی نہ انہوں نے کسی سے پڑھا، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات، اس کی رحمتیں جوش میں آ گئی، قرآن کی تعلیم اس نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ لے تیرا استاد اکرم ہے، تو رسول کریم ہے،
نصاب قرآن کریم ہے، لانے والا جبریل کریم ہے، استاد اکرم ہے، تو کریم ہے، جبریل بھی کریم، قرآن نصاب قرآن کریم. پھر اب میں تیرا استاد ہوں اور ایسا سبق آپ کو پڑھاؤں گا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں. یہ میرا رب. ہمیں نبی اس قسم کا ملتا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے اور میٹرک میں فیل بھی ہوتا ہے. ہماری بدبختی یہ ہے، ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہمارے انبیاء سارے کے سارے برطانیہ سے، فرانس سے ان کو نبوت ملتی ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ عیسائیوں تمہارے عیسائیت کے لیے میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں عیسائیوں کا نبی ہوں. ان کو پتہ ہے کہ عیسائی اس طرح نہیں ہے کہ ہیرو خیرو نتھو خیرو کوئی بغیرت جا کر کے نبی بنے، اس طریقے پر نہیں ہوگا. آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ عیسائیوں میں جا کر کے نبوت کا دعویٰ کرے، یہودیوں کی مارکیٹ میں اضافہ کرے کہ تمہارے نبیوں میں یہ ایک یہودی نبی بن کر کے میں آیا ہوں، یہود کے لیے بن کر کے آیا ہوں. نہیں ہوگا. یہ بے بس، بے کس، بے سہارا یہ صرف مسلمان ہے. ہیرا خیرا کاڑا دجال وہ بھی آ کر کے نبی بنتا. اور آپ باور کریں یا نہ کریں، ابھی نبی کے جو خلیفہ ہے اس کو سن لو، نیٹ پر سنو. یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجه. خدا کی قسم اس طرح پڑھتا ہے. اور ایسے بغیرت ہمارے بیٹھے ہوئے پھر بھی یہ ان کا نبی ہے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ولا وجتمع الله ولا وجتمع الله ولا وجتمع الله. پھر بھی ہمیں کہتے ہیں. میرا ایک عزیز ایک دفعہ بڑا ارب پتی نہیں کھرب پتی، ایک دن میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری زمینوں کی صرف میرے زمین بھی اتنے زیادہ. تو ایک دن غصہ کہ مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے. میں نے کہا زیادہ بکواس نہ کر، تو میرا عزیز ہے، صرف مجھے کلمہ سنا دے. اب 60-70 سال کی عمر ہو گئی، کلمہ نہیں سناؤں گا. میں نے کہا اگر تو نے مجھے کلمہ سنا مجھے یہاں سے ذبح کرو، چھری دیتا ہوں تیرے ہاتھ میں، مجھے یہاں سے ذبح کرو. کلمہ نہیں سناؤں گا. میں نے کہا اگر تو نے صحیح سنا ہے مجھے ذبح کر، اور تو اپنی سزا بتا. اگر تیرا کلمہ درست نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرا پکا ارادہ تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ زیر زبر شد مد صحیح پڑھ نہیں سکے گا، اور اگر پڑھ لیا تب بھی پھنساؤں گا اس کو. ہم لوگ مولوی لوگ، پہلی بات تو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید تھی کہ یہ انگریز کے جوتے سیدھے کرنے والے لوگ، ان کا کلمہ ایسا درست نہیں ہوگا. پہلی بات تھی. اس میں 90% مجھے 95% یہ یقین تھا کہ اس کا کلمہ درست نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو ایسا اس کو پھنساؤں گا. اب وہ کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. یہ علماء، یہ قرہ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں. مد متصل واجب ہے، مد منفصل مستحب ہے، پڑھو نہ پڑھو. لیکن لا الہ الا کا جو مد اگرچہ منفصل ہے لیکن اس کو پڑھنا واجب ہے. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں بہت سے مولویوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں مد متصل واجب ہے، مد منفصل جو 2 کلموں میں آتا ہے وہ مستحب ہے، پڑھو نہ پڑھو. لیکن لا الہ الا جہاں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہو وہاں اس مد کو پڑھنا لازم ہوگا.
لا الہ الا اللہ. اب آگے محمد الرسول اللہ ہو یا ہا؟ میں نے کہا کہ ہو یا ہا؟ اس نے کہا ہا، میں نے کہا غلط، کہا ہو، میں نے کہا غلط. اب اس کو تو پھنسانا ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے. اب ہم لوگ مولوی محمد رسول اللہ ہے لیکن وقف کریں گے محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ ہے تو میں نہیں بتا رہا اس کو، میں کہتا محمد رسول اللہ ہو ہے یا ہا؟ کہتے محمد رسول اللہ ہو، میں نے کہا غلط. کہتے محمد رسول اللہ ہا، میں نے کہا وہ بھی غلط. اور پھر آگے مذاق میں میں نے کہا دیکھ، اس میں تکبیر میں اور اقامت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر درہ ادھر درہ، ادھر کلمہ میں درہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر اشہد ان لا الہ الا و اشہد ان محمد و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ادھر درہ ادھر درہ. کہتے ہیں یار مجھے یہ معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کہ جا جھک مار، اس کے بعد نہیں کہنا مولوی. اس طرح مولوی کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان نہیں ہے. کوے نے مولوی کی روٹی کو اٹھایا، پراٹھا اس نے اٹھایا، کسی کپڑے پہ بندھا ہوا تھا، اس نے کہا شرافت سے لا رکھ. مولوی صاحب نے کہا شرافت سے لا کر کے رکھو واپس. آپ نے کس غلطی میں کس کی روٹی آپ نے اٹھائی، واپس لا کر کے رکھ. کوے نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کرو گے. کہا لا شرافت سے رکھ اس کو ورنہ تیری خیر نہیں. کہتا کیا کرو گے؟ کہا آج جمعے کو اعلان کروں گا سارے مولوی پوری امت غلط ہے، میں نے اصل کتابیں دیکھی ہے، کوا حلال ہے، پاکیزہ گوشت ہے. آج سے اعلان کروں گا کہ کوا حلال ہے. خدا کی قسم کوئی تم میں سے بلوچ اور پٹھان چھوڑیں گے بھی نہیں. اس طریقے پر گولیوں سے تمہیں اڑائیں گے. کوے نے کہا مولوی صاحب اللہ کے لیے اعلان نہیں کرنا، روٹی اپنے واپس لے. آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا. کہتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کیا کرے گا، سمجھ میں نہیں ہے. یہ فضل الرحمان کیا کرے گا؟ ادھر جلسے ہو رہے ادھر جلسے ہو رہے، یہ سارے کے سارے 100 آدمی میں سے صرف فضل الرحمان کے 100 میں سے صرف 2 چلے گئے. ہر 100 میں سے 2 چلے گئے، ہر 100 میں سے 2 چلے گئے. یہ اتنے زیادہ ہو گئے اگر اسلام آباد میں سارے مل کر کے پیشاب کرے سیلاب آ جائے. سارے مل کر کے اگر پیشاب بھی کر لیں تب بھی یہ ہے کہ اسلام آباد میں سیلاب آ جائے. اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو کتے کو وہ ٹنگانو. اس قسم کے مولویوں کو جو ہے نا چھیڑنا ٹھیک نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کوئی کسی کا گرویدہ بنتا ہے، کوئی کسی کا عاشق بنتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے یا اس کے کمالات کے بنیاد پر. جہاں پر مسئلہ کمال کا ہے تو میرا نبی بتاتا ہے علم تو علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے علوم اللہ نے مجھے دیے. دوسرا کوئی کسی کا عاشق بنتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بکتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، وہ اس وقت جب کہ اس کی جمال کو دیکھتا ہے. جمال کے بارے میں اس بات کو سمجھ لو کہ حسن و جمال بھی محمد پہ ختم، نبوت بھی محمد رسول اللہ پہ ختم. حضرت انس فرماتے کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے خدمت کی، 10 سال میں دیکھتا رہا دنیا میں، دائیں بائیں میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن اللہ کی قسم ایسا حسن و جمال کا مالک، ایسا خوبصورت اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ آئندہ اس کی توقع ہے کہ کوئی دیکھے گا. نبی ایسا ہوتا ہے. عام بزرگوں کے بارے میں مستدرک حاکم میں روایت ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، الذین اذا، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنا سوڑا تھا اس کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور یہودی بھی مسلمان. یہ ایک یہودی کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، کہتے ہیں ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑا کیسے خوبصورت ہے. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ قادیان کا جو نبی ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اس سے ہمارے بلوچستان کے گدھے زیادہ خوبصورت ہیں. آپ یقین کریں اگر کوئی قادیانی مجھے دے گا تو میں گدھا بھی اس کے لیے نہیں دوں گا. ہم تو اپنے گدھے کو بھی اس سے، اس لیے کہ گدھا مرتد نہیں ہے، یہ مرتد ہے. گدھا ہمارا مرتد نہیں ہے، یہ مرتد ہے، بے ایمان.
اس قسم کا نبی میں عرض کر رہا ہوں کہ میٹرک میں فیل. اور حسن و جمال کو بھی دیکھو. کوئی بھی کتا آ کر کے پھر محمد رسول اللہ کے خلاف بھونکتا رہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کو سن تو لو. کہتے ہیں اس کو سن تو لو. تو کہتے ہیں اس کو سن تو لو. اس کو تو سن تو لو. اس کی بات میں کوئی حقیقت ہوگی اور ان کی باتوں میں کوئی وزن ہوگا. آپ یاد رکھیں اس بات کو. جو متواتر مسائل ہے, جو قطعی مسائل ہے, جو قطعی عقائد ہے, ان کے بارے میں مناظرہ کرنا بھی ناجائز ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہوں, مجھ سے مناظرہ کرو, اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہے, وہ واجب القتل ہے. یہ تو پتہ نہیں ہمارے مولوی نے کیا ڈھیل نکالا اس کے لیے. یہی مسئلہ ہے, بالکل یہی مسئلہ ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے, اس کو سننا نہیں ہے, اس کو اڑانا ہے. میں نے عرض کیا کہ نبی با کمال ہوتا ہے, کمالات کی انتہا نبی پر, حسن و جمال کی انتہا نبی پر. نبی بڑا سخی ہوتا ہے. آپ اس کی تاریخ پڑھے, نبی بڑا سخی ہوتا ہے, اتنا بخیل. اب خل البخلا, خدا کی قسم اس کی تاریخ اگر آپ کو سنانے پر آ جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. نبی پھر چوتھی چیز ہے کہ انسان وہ کسی کا عاشق بنتا ہے اس کے قرب اور تعلق کی بنیاد پر. والد میرے قریب ہے, اس کا قرب الگ ہے, والدہ کے الگ ہے, بھائیوں کے الگ ہے, پھوپھی اور خالہ اور چچا کا قرب الگ ہے. یاد کر لینا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم. نبی تمہارا روحانی باپ ہے. سب کو سبحان اللہ. ابن عباس کی قرات ہے وہو اب لکم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. نسائی کی روایت ہے انما انا لکم مثل الوالد. ابو داؤد کی روایت ہے میں تمہارے ابا کی طرح تمہارا باپ ہوں, روحانی باپ ہوں. وعلمکم کل شیء, میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں, ہر چیز تمہیں سکھا دیتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی پر کوئی مذاق کر رہا ہے, منافق اور مشرک کہہ رہا ہے ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ. تمہارا نبی قضاء حاجت, پیشاب پاخانے پر آدمی جاتا ہے, باتھ روم جاتا ہے, باتھ روم جانے کا طریقہ بھی تمہارا نبی بتاتا ہے. کہتے ہیں ہاں جی ہاں, یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے, یہ مذمت کی بات نہیں ہے, یہ کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرو, اپنا پشت بھی قبلے کی طرف نہ کرو. اس لیے کہ بیت اللہ کلام اللہ, رسول اللہ, شاعر اللہ, جو شاعر اللہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ, آپ نے ہمیں منع کر دیا ہے استقبال قبلے کی طرف, یہ کہ رخ کر کے پیشاب کریں یا قبلے کی طرف پشت کر کے ہم کریں, ہمیں پیشاب کریں, اس سے نبی نے منع کر دیا. ہمارے نبی نے سب کچھ ہمیں بتایا. یہ زمانے جاہلیت میں تھا, فخر ہوتا تھا کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں, کھڑے ہو کر کے. اگر کوئی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے تو ابو داؤد میں کہتے ہیں حدیث آگے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. یہ ارے عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی ہے, بیٹھنے والے تو عورت ہے, مرد تو وہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے شر 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 شر. یہ تو مشرکین مکہ ہے جی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے رواج ان کے رسومات کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آپ نے فرمایا کہ خبردار کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. تمہارے پاؤں پر اگر چھینٹے پڑیں گے آج کل پرسوں خرسوں ترسوں شرسوں مسلسل, پیشاب سے تم اجتناب نہیں کرو گے. اس پیشاب کی وجہ سے استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه, تنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية أخرى لا يستنزه عن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريرة رطبة فشقها بنصفين فغرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة. دو قبروں سے گزر گئے, فرمایا ایک ان میں سے پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب سے. دوسرا چغل خور تھا, وہ مسلمان تھے. ان کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کو عذاب ہو رہا. ہمیں تہذیب روشن خیالی ہمیں سکھا رہے ہیں. نبی کی سیرت میں, نبی کی زندگی میں روشن خیالی نہ ہو. روشن خیالی اسی میں ہوگی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو. روشن خیالی اسی میں ہے اس کو صاف کر دو. روشن خیالی اسی میں ہے اس کو اڑا دو. روشن خیالی اسی میں ہے کہ یہاں پر اللہ آپ کو ٹائی لگا دو. روشن خیالی اسی میں ہے کہ شراب کی بوتل چڑھا دو. روشن خیالی اسی میں ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ننگا ہو کر کے ایک آدمی میدان پر ننگا ہو کر کے میرا جسم میری مرضی.
میرا جسم میری مرضی، بس تیرا جسم میری مرضی، تو تیرا جسم تیری مرضی، ابا کے ساتھ نکاح کر، ابا کے ساتھ سو جا، تیرا جسم تیری مرضی، تو پھر یہ کہ بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تیرا جسم تیری مرضی تو چچا کے ساتھ پھر یہ کہ نکاح کر، اس کے ساتھ شباش، تیری مرضی ہوتی تو لڑکی پیدا نہ ہوتی۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ یہ روشن خیالی ہمیں سکھا رہے، روشن خیالی سے سکھا رہے کہ اس طریقے پر قومی دھارے میں آ جاؤ۔ اچھا ہے، جوش میں نہیں رہا ہے، نہ رہے ادھر، کوئی حیدر والا بھی ہونے چاہیے، بس باقی سارے کے سارے نعرے تکبیر، یہ بھی طریقہ ہے۔ حیدری، نعرے حیدری، نعرے صحابہ۔ آخر میں بات ختم کروں گا، یا محمد سے زیادہ خوبصورت دکھاؤ، محمد کی داڑھی سے زیادہ کسی کی خوبصورت داڑھی دکھاؤ، محمد کی پگڑی سے زیادہ خوبصورت کسی کی پگڑی دکھاؤ، محمد رسول اللہ کی قمیص جبہ لباس سے زیادہ کسی کا لباس دکھا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش سے زیادہ کسی اور کی زندگی ہمیں دکھا دو، نبی کے خرید و فروخت، نبی کے معاملات، محمد رسول اللہ کا نظام، محمد جو قرآن لے کر کے آئے، جو حدیثیں آپ نے ہمیں بتائی، اس سے اچھا نظام ہمیں دکھا دو، ہمیں دکھا دو، تو پھر دکھا دو، اور اگر نہیں تو پھر نہیں، تمہارا رخ انگریز کی طرف کیوں ہے؟ سب کچھ اس ملک کے مقدر میں اسلام لکھا ہوا نہیں ہے۔ خدا جانے کہ اس ملک کو کس کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ مولوی ملک کے ترقی کے خلاف ہے، جب مولوی آئیں گے، اسلامی نظام آئے گا تو اس ملک کو ترقی نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، اسلام سے وہ ترقی ہوگی کہ حیران ہو جاؤ گے۔ کبھی موقع تو دے دو، کبھی موقع تو دے دو۔ میرا رب جہاں بے حیائی، بے شرمی، جہاں ڈکیتی، قتل و غارت، جہاں پر نا انصافی کا بازار گرم ہو، وہاں پر میرے رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکم۔ غریب آج روٹی کے لیے ترستا ہے، غریب آج روٹی کے لیے ترستا ہے، ایک نوالے کے لیے بھی ترستا ہے، خودکشی کرتے ہیں، خودکشی، خود اپنے آپ کو جان سے مار دینا۔ آج بلوچستان سے مجھے فون آ گیا کہ بلوچستان میں بھی 5,000 6,000 روپے کا بوری، ایک بوری انگاڑی میں جاتی، آٹا ہی نہیں بلوچستان میں۔ یہاں تک ملک پہنچا ہے، یہاں تک پہنچا۔ قادیانی کو لا کر کے اور بے ایمانوں کو لا کر کے ہمیں نظام پتہ نہیں کس قسم کا دے رہے۔ خیر میں کہیں دور نکل گیا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی قسم، اس دنیا میں محمد سے زیادہ سونا کوئی بھی نہیں۔ آپ کے دین سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے زیادہ کسی کی بھی زندگی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، یہی میرے نبی کی سیرت ہے، یہی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اس پر یہ کہ یہی سیرت نبوی ہے، اسی کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ اس کے لیے آپ جلسے تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی اور میری کوشش ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے شہر میں، تحصیل میں، ڈویژن میں، یہ اس دعوت کو لے کر کے جب ہم سب کے سب یہ ہے کہ مرد حضرات اور خواتین حضرات اس کو جب ایک دوسرے کو یہ سبق سنائیں گے اور بتا دیں گے اس کو کہ کیا، کہاں انگریز، کہاں گورے، کہاں یہ کالے، کہاں یہ جاہل، کہاں یہ احمق، جن کے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ بھی نہ لگا، جن کے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ بھی نہ نکلے، کہاں یہ اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں آپ کے عاشق ہیں۔ جب تک ہم اپنے اس مرض کی تشخیص نہیں کریں گے، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئی ہے، میرے پاس بھی بڑے، میں تعویذ ماویز بھی کرتا ہوں، بعض لوگ آتے تعویذ والے آتے تو میں ایسے پریشان، خدا کی قسم ملا تو پریشان ہو، چلو چھوڑو، ملا پریشان ہے، لیکن ملا اتنا پریشان نہیں ہے۔ ایسے لوگ آتے، جرنل، کرنل، بڑے لوگ آتے، ایسے کام پر رہے ہوتے، اور تجھے کیا گولی لگی ہے؟ تو یہ کہ اللہ 18-20 گریڈ کا افسر ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنے مرض کی تشخیص کرو یا مجھ سے مولوی منظور سے پوچھو۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، جہاں بھی مولوی منظور کو ٹھوکر لگی ہے، میں جب بھی گراؤں ناک سے خون بھی آیا ہے، یا فرض کر لو جب روتے رہے، کمرے کے دروازے بند کر کے روتا بھی رہا ہوں، کئی دفعہ ہمیں بھی پریشانی، ملا کو بھی ہو گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، حافظ حسین احمد نے مجھے نہیں گرایا، مولوی حسین احمد نے نہیں گرایا، کسی اور نے نہیں گرایا،
پیچھے مڑ کر کے دیکھا، دنیا میں جب بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، رسوائیاں اٹھانی پڑی، جب بھی پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہیں نہ کہیں کوئی سنت ہم سے چھوٹ گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں بے حیائی ہو، بے شرمی ہو، نظام یہ ہے کہ غیر کا ہو، بے ایمانوں کا نظام ہو اور گورے کا نظام ہو، پھر بھی عاشق رسول ہے، پھر بھی ہم سیرت منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس امت کو اپنے بھولے ہوئے سبق اللہ ان کو یاد دلا دے، اور اس امت کو بیدار دماغی سے کام لینا پڑے، اس امت کو، یہ امت راہ راست پر آ جائے، یہ امت اپنے نبی کو پہچان لے، اپنے نبی کی سنتوں کو پہچان لے، اور اس نظام کو اور اس قانون کو، اللہ کے اس کلام کو، نبی کی سنت کو سمجھنے والے بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ برادر مکرم حافظ حسین مولوی حسین احمد صاحب اور ان کے معاونین اور مساعدین جتنے بھی منتظمین ہیں، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی آمد کو بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ سنایا گیا ہے، اس پر سنانے والے اور سننے والے فریقین کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ مولانا علم الغیب پر بھی بات کریں، کیونکہ آج کل بہت چل رہا ہے۔ ہمارے وزارت تعلیم میں میں مہینے میں آتا ہوں، یہ جو اسکولوں میں ترجمہ قرآن جو لازم ہوا نا، آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، اسکولوں میں قرآنی ترجمہ یہ جو آپ کے خیبر پختون میں تو وہ ہے، تو اب اس کی تصحیح کر رہے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 5 ملا ہے پاکستان کے، 5 ملا، تو آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے میں آتا ہوں، یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مولوی صاحب نے کہا اللہ نے تمام چیزیں آپ کو سکھائی، اللہ نے تمام چیزیں آپ کو بتائی۔ میں نے کہا مولوی صاحب نبی کا استاد کون ہے؟ کہا اللہ ہے۔ میں نے کہا استاد جی تو کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے شعر اپنے شاگرد کو سکھایا نہیں، یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور تو کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا۔ سمجھ میں نہیں ہے، استاد کہہ رہا کہ میں نے اپنے شاگرد کو شعر سکھایا بھی نہیں، اور اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ سب کچھ شعر و شاعری بھی جانتا تھا، تو پھر کسی اور سے سیکھا ہوگا۔ ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ نبی کا استاد ایک اللہ ہے، نبی کا استاد، اور استاد خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھایا بھی نہیں، اور وہ جانتا بھی نہیں، اس کے مناسب بھی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ سب کچھ جانتا، تو کہاں سے سیکھا پھر؟ کہتے پھر یہ کرو، لکھو کہ مفید علوم اللہ نے سکھائے، بس ہو گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے، نہ کوئی یہاں سے پکڑو، بس یہ ہے، دیکھو یہ ادھر سے ہاتھ گھمانے کی ضرورت کیا، زیادہ ہیرا پھیری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سکھایا نہیں، وہ سیکھا نہیں، اور آپ کو میں نے سکھایا نہیں لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا، تو کہاں سے جانتا تھا؟ یہ ہو گیا جی۔ مولانا طارق جمیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایک انسان ہے، اور کیا خیال ہے؟ آپ اس کو کیا ہے؟ آپ اس کو حیوان نائق سمجھتے ہیں؟ سمجھے؟ مولانا کے پاس ہم جائیں گے، منت مانی کریں گے ان کی، اور ایک اور مولوی آپ کے ہاں، سمجھ میں نہیں ہے، ایک اور مولوی گینڈا ہے، ایک اور مولوی ہے، سمجھے؟ جائیں گے، ان کو سمجھا دیں گے، ہوا کچھ بھی نہیں، پایا کچھ نہیں، کھویا بہت کچھ، پایا کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ پایا کچھ بھی نہیں۔ مولانا نے ابھی مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے بہت سخت جملے ہوتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹکٹیں بھی ان کو ملتی ہے، زر خرید مولویوں کو آسٹریلیا، تو آسٹریلیا میں تو میں گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میری تقریر تو وہ پرانی ہے، وہ پرانی آپ نے تو بتایا بھی نہیں۔ یہ اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کچھ ملا نہیں، اس بدبخت سے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ ایک آدمی بدکاری کر رہا تھا، کسی خاتون کی عزت لوٹ بھی رہا تھا، کہا مجھے آپ سے محبت ہے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ ایک آدمی کیا ہے،
میں عرض کر رہا ہوں کہ معزز خاتون کی عزت لوٹ بھی رہا ہے، عین بدکاری کی حالت میں کہہ رہا ہے آپ سے بہت محبت ہے لیکن نماز روزے کا اہتمام کرے. سمجھے؟ اس نے ہماری غیرت بھی خاک میں ملا دی، ملک کی غیرت خاک میں ملا دی. اس نے دین پر وہ ہم نے پھر بھی مدینہ کی ریاست قائم کر رہا ہے. یہی حال ہمارا کیا. اور جو مولوی جڑ گئے وہ مولوی ان کو ملا کچھ نہیں، بہت کچھ کھوئے، بہت کچھ کھوئے، آسمان سے نیچے گر پڑے. اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے. لیکن آپ یاد رکھیں تبلیغی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اکابرین سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے، یہ ان کے اپنے تفردات ہیں اور اپنے مفادات ہیں. اگر کوئی یا یہ کہ کوئی دیوبندی جا کر کے جڑتا ہے، دیوبندیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دیوبندی بات فوٹو اسٹیٹ دیوبندی بھی تو ہے نا. اکابر علماء نے اس سخت لمحات میں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ آپ کو جو اسلام آباد میں بڈھے بڈھے یہ جانور نظر آ رہے ہیں. آپ اکابر کس کو کہتے ہیں؟ سندھ کے حضرت اقدس عبد الصمد حال جوی سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے پورے سندھ میں. اور مولانا عبد الکریم بیر شریف سے سندھ میں کوئی بڑا نہیں. ان کے بیٹے سائیں مجیب صاحب، سائیں عبدالعزیز صاحب، یہ سارے کے سارے آئے، یہ سب کچھ آئے. ہم لوگ چھولے بیچتے کیا؟ ہم لوگ چھولے بیچتے؟ ملا ہی تو ہے، ملا ہی تو ہے. اگر کوئی نر ملا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم سے بات کرا دو. نر ملا اگر آپ کو کوئی نظر، باقی مولانا فضل الرحمان ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے. کروڑوں فضل الرحمان جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں. لیکن کروڑوں عمران خان جمع ہو جائے فضل الرحمان کے جوتے پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. اللہ اکبر. فضل الرحمان کو ابو بکر کے ساتھ نہ تولو، عمر کے ساتھ نہ تولو، ان کے ساتھ خاتم ان کے ساتھ تولو. مدینہ کی ریاست قائم کرے گا. اس کو بتا دو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ ذرا سنا دے. لفظ خاتمیین جس کے منہ سے، فضل الرحمان کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ بزرگوں کی کرامات سے انکار کرتے تھے، معجزات سے لوگ انکار کرتے تھے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے نیب والے، اتنے فلانے ادارے، اگر فضل الرحمان کے کھاتے میں 1000 روپے بھی ان کو مل جاتا، خدا کی قسم اس کو بھی اڑا دیتے. ایڑی چوٹی کے زور لگایا، کوئی خرد برد کا قسم کو ملا نہیں. اور مولا نے بتایا کہ میرا کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی بھی کورٹ میں مقدمہ دائر کرو، میں خود اپنا مقدمہ جا کر لڑوں گا. اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ دا ملا ڈیر خطرناک دکھا، یہ سب کو پتہ ہے. باقی مولانا فضل الرحمان نے ہمیں کیا دیا؟ میں وہی دال خور ہوں. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، ہم تو اسی طرح وہی چندہ کریں گے. وباب الچند مفتون الی یوم القیامت، چندے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا. میرا مدرسہ وہی ہے، اسی طریقے پر. چودھری مر گیا تو نائی حجام کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ چودھری مرسی تو اس کے بعد اس نے چودھری کون ہو سی؟ کہا اس کا پتر. کہا وہ مرسی. کہا پھر پتر. کہا اس نے وہ مرسی. کہا اس نے پتر دے پتر. کہا وہ مرسی. کہا وہ پھر پتر دے پتر دے پتر دے پتر. کہا وہ مرسی. کہا پھر پتر دے پتر دے پتر. کہنے لگا وہ کتے کا بچہ خنزیر، پوری دنیا مر جائے تو پھر بھی نائی کا بیٹا، تو چودھری نہیں. یہ پکی بات ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کو وزارت مل بھی جائے، صدارت، مولوی حسین احمد کوئی وزیر بنے گا. اور مولانا فضل الرحمان، ہم بادشاہ لوگ ہیں بھائی، ہمارے پاس 1000 1500 طلبا، پھر ادھر ادھر گھومتے، بروئی، بلوچی، سندھی، اردو، فارسی، یہ سب لوگوں میں ہمارے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں. سمجھے؟ پھر یہ 5 سال جب ان کے پورا ہو جاتے، مولویوں کے یا غیر مولویوں کے، پیپل پارٹی کے، پھر لرزتے یا ربا اے اللہ میں کامیاب کرنا ہے اللہ. ہماری سیٹ تو 24 گھنٹہ باقی ہے. ہم تو اسی طریقہ پر رہیں گے. لیکن پھر بھی فضل الرحمان پر کروڑوں اس قسم کے بے دینوں کو قربان کر دوں. پھر بھی فضل الرحمان ہے، ہماری شان ہے. اور سارے مولوی ہم سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا جب مولوی کو کہا کہ تیرا کام یہ تسبیح لے کر کے تو جو ہے نا مسجد میں بیٹھ جا، مدرسے میں بیٹھ جا. حالانکہ 800 سال جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا وہی مسجد کا امام ہوتا تھا. امامت صغرا، امامت کبرا دونوں لازم ملزوم ہوتے تھے. جب اسلامی حکومت آئے گی تو پھر مفتی محمود کہتے ہیں نماز پڑھو، شراب ختم کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تبلیغ والے جو کرتے وہ امر بالمعروف نہیں ہے، وہ التجا ہے. نماز پڑھو بھائی،
اللہ کے لیے بھائی روزہ رکھو. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ التجاء معروف ہے، یہ التماس معروف ہے. اس کو امر کوئی بھی نہیں کہتا. علمی دنیا کے اندر اس کو امر کوئی بھی نہیں کہتا. علماء کے، میں ادھر ہی ہوں، 2-3 دن تو ادھر ہی ہوں، علمی میدان میں بھائی نماز پڑھو، میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، بھائی نماز پڑھو. اس کو کوئی امر بالمعروف نہیں. یہ التجاء معروف ہے، یہ التماس معروف ہے، یہ معروف کی درخواست ہے. اور الامر وهو قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء افعل. صاحب حکومت ہوگا کر، ورنہ تمہاری خیر نہیں. اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں. باقی علماء بیٹھے اسے کسی سے پتہ کر لینا. میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، علمی دنیا کی بات کر رہا. آزادی مارچ میں آپ شرکت کریں گے؟ بالکل کریں گے. میں پہلے بھی آیا ہوں، اور ابھی ہم شرکت نہیں کریں گے تو کیا، کہاں جائیں گے؟ سینما گھر میں جائیں گے؟ سنت کے بعد اجتماعی دعائی کا کوئی ثبوت ہو نہیں ہے. یہ کہ اتفاقاً کر لے، دائماً اس کو لازم سمجھنا نہیں. حضرت صاحب پتہ نہیں کیا بنے گا، دھرنے کا کیا بنے گا، دھرنے کا کیا بنے گا. دھرنے والوں سے پوچھو نہیں کہ کیا بنے گا، عمران خان سے پوچھو کہ کیا بنے گا، اس سے پتہ کرو کہ کیا بنے گا. جو میرے رب کو منظور ہوگا. آپ حضرات دعا فرمائیں خصوصی طور پر. حضرت عمران خان استعفیٰ کیوں نہیں دیتا؟ تو میرا کزن ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے؟ میرا کزن ہے، میں مشورہ کر کے اس سے آیا ہوں کہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتا. کیا کر حضرت دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. پاک پروردگار جتنے دوست دور دراز سے یہاں تشریف فرمائے، اے اللہ ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو باتیں سنائی گئی ہیں اور دوستوں نے سنا ہے، سنانے والے اور سننے والے فریقین کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو راہ راست پر لا، امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے، اس امت کی رہنمائی فرما دے، اس امت کی نصرت فرما لے. جہاں جہاں امت محمد یہ پریشان ہے اللہ ان کی دستگیری فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی، مدارس، خانقاہیں اور علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے. مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اندرون بیرون ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے. جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، تشویشناک قسم کی صورتحال ہے، اے اللہ یہ کہ تصادم سے، لڑائی سے یہ کہ بچا دے، خون ریزی سے بچا دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے. سردی کے اندر اس طریقہ پر صحرا میں اور میدانوں میں جو تیرے بندے تہجد گزار یا اللہ بوڑھے پڑے ہوئے، اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے، ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے. اے اللہ اسلام آباد کی زمین نے کبھی اس قسم کی مقدس جماعت دیکھی بھی نہیں ہوگی، آسمان نے کبھی اس قسم کی جماعت دیکھی نہیں ہوگی. اے اللہ آج ڈی چوک کے بھنگیوں سے جا کر کے پتہ کریں 120 دن کا جو دھرنا ہوا اس میں کیا ہوتا تھا، صفائی کر کے تو کیا اٹھاتے تھے. یا اللہ اب یہ ہے کہ آسمان بھی گواہ ہے، یہ زمین پشاور موڑ بھی گواہ ہے کہ کیسے کیسے تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، کیسے تلاوت کرنے والے. یا اللہ ان کا واسطہ ہے آپ کو، اے اللہ ان کا واسطہ ہے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، اس ملک کی تقدیر کو بدل دے، اس ملک کی تقدیر کو بدل دے. ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو تیرے دین کے وفادار ہوں، دین کے ہمدرد ہوں، مسلمانوں کے ہمدرد ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں، دین سمجھنے والے ہیں. اے اللہ انگریز کے چیلوں سے ہمیں نجات دے دے، انگریز کے چیلوں سے نجات دے دے. کوئی ہمارے پاس عمل نہیں ہے جس کا واسطہ دے کر کے آپ سے مانگنے کے قابل ہوں. یا اللہ محض اپنے شان رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھ کر ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے، ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے. برادر مکرم مولانا حسین احمد صاحب، دیگروں کے معاونین اور مساعدین جو اس قسم کے پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح یہ ہے کہ کافی اس سلسلے میں ان کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اے اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. ان کے والد گرامی جو آپ حضرات کو معلوم ہوگا، دیگر ہمارے بزرگ جو اس سلسلے میں تقریباً یہ 60-70 سال بلکہ 100 سال سے زیادہ یہ سلسلہ جاری ہے. اے اللہ جنہوں نے بنیاد رکھی،
مخلصین اخلاص کے ساتھ اے اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، ان کو غریق رحمت کر دے اے اللہ، ان کی یہ کہ قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے یا اللہ۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، سوالہ انبیاء کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ ربا میں نالائق تیرا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جتنے بھی میرے بھائی ہیں یہاں آپ کی بارگاہ میں اس ٹائم پہ رات کو 12 بج رہا ہے، سردی کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ سب کی جائز حاجات اور مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہم نالائقوں کو اپنا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دے، رکھ لے تو ایمان کی حالت میں رکھ لے، اور دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام